اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عادل محمود صاحب، نکاح کو عام کرنے کے لیے آپ کی نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کی تعریف کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ آپ نکی کو عام کرنے کے لیے بہت منفرد اور مستند کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کی کام کی تعریف کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو آپ کی اس تحریک کے تعریف کے حوالے سے رد اللسان پایا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایسی تحریکوں کی بہت ضرورت ہے، بالخصوص آپ کی تحریک کا مقصد جو بیوہ اور متعلقہ خواتین کے نکاح کروانا ہے، اس کی تو مثال کہیں نہیں ملتی۔ بیوہ اور متعلقہ خواتین کا معاشرے میں رہنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے ان کے اپنے گھر والے بھی کچھ نہیں کرتے بلکہ وہ ایک بوجھ بن کے رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین نے بیوہ اور متعلقہ خاتون کو دوسرے نکاح کی راہ دکھائی ہے، لیکن اس راہ پر چلنا آج کل کے دور میں انگاروں پر چلنے کے برابر ہے۔ عورت اپنے تحفظ کے لیے، اپنے جائز حقوق کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے نکاح کی بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال میری ایک کولیگ ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی 10 سال کی، منجلی 9 سال کی اور سب سے چھوٹی بیٹی 2.5 سال کی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ سسرال میں ہی رہ رہی ہے، جہاں انہیں اور ان کی بیٹیوں کو شدید ذہنی اذیت دی جاتی ہے۔ یہ تک خیال نہیں کیا جاتا کہ یہ بچیاں ماضی میں اسی گھر کے رہنے والے ایک فرد کا خون ہے۔ یہاں تک کہ ان کی دادی بھی انہیں تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں گنواتی۔ میری کولیگ میکے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں، والدہ حیات ہیں مگر وہ کافی ضعیف ہیں۔ ان کے گھر میں ان کی بالکل بھی نہیں چلتی، وہ خود بمشکل زندگی گزار رہی ہیں، تو وہ کیا اپنی بیوہ بیٹی کو سپورٹ کر سکیں گی یا اپنے پاس رکھ سکیں گی؟ بہن بھائی بھی بس صبر کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ ان حالات سے پریشان ہو کر میری کولیگ اکثر خودکشی کے متعلق سوچتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ غائب دماغی و معاف ذہن کے ساتھ سڑک پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بیوگی کی یہ آزمائش اسے کسی غلط راہ پر نہ لے جائے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں پھر وہ نہ دین کی رہے گی نہ دنیا کی، لیکن الحمدللہ ابھی تک تو وہ ثابت قدم ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت، اونچے قد کاٹ کی مالکہ ہے اور بے حد محنتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی ایسے درد دل رکھنے والے انسان کا رشتہ تلاش کریں جو کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے اور اس کی بچیوں کو جو ہے وہ یتیم بچیوں کو اپنا ہاتھ، شفقت بھرا ہاتھ ان کے سر پہ رکھے۔ ایسے کیسز بھی سننے میں آتے ہیں کہ سوتیلے باپ ہوتے ہیں تو بیٹیوں کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ کسی شریف النفس اور خوف خدا رکھنے والے شخص کا رشتہ درکار ہے، خواہ وہ شخص بطور دوسری بیوی ہی نکاح کر لے۔ رشتہ اگر پاکستان سے باہر کا ہو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ خاتون یہ چاہتی ہیں کہ باہر کا ہی ہو، کیونکہ یہاں پہ ان کو بہت غم ملے ہیں۔ مجھے آپ کی تحریک ہی اس اندھیرے میں چراغ کے مانند نظر آئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس چراغ کے ذریعے ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹیوں کی زندگی میں روشنی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے بعد آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور میں اپنی کولیگ کو بھی میں نے امید دلائی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، اور دلی دعاؤں کے ساتھ، بہترین دعاؤں کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ مجھے آپ سے بہت جلدی جو ہے وہ کسی رسپانس کی امید ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارا چینل دعوت اللہ آفیشیل، اس میں الحمدللہ بہت ساری تحریریں اور بہت ساری تقریریں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں آپ مردوں کو، آپ کی عورتوں کو بھی انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جن کی برکت سے آپ کو ان تمام خیر کی باتوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ